سمندر کی تہہ میں حادثے کا شکار ہونے والی اوشن گیٹ کمپنی کے سبمرسیبل ٹائٹن، جو اس سے پہلے بھی ایک بار لاپتہ ہو چکی تھی، کیا اس میں سیکیورٹی پروٹوکولز کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا تھا؟ کیا اس بحری سواری کو انجینئرنگ کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بنایا گیا تھا؟ 1912 میں ڈوب جانے والے بحری جہاز ٹائٹینک اور 2023 میں حادثے کا شکار ہونے والی ٹائٹن میں کیا مماثلت اور مشابہت ہے؟ دستیاب شواہد اور معلومات کے مطابق آخری وقت میں کیا ہو؟ کیا اس آبدوز پر سوار لوگ آہستہ آہستہ دردناک انداز میں موت کے منہ میں گئے یا پھر اچانک ملبہ بن گئے؟ ترازو کی مسٹری سیریز میں آج ہم یہی کھوج لگانے کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلے کی دوسری قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ ٹائٹینک کا ملبہ دکھانے کے لیے لے جانے والی اوشن گیٹ کمپنی کی سواری آبدوز یعنی سب میرین نہیں تھی۔ ٹائٹن کو سبمرسیبل کہا گیا کیونکہ کوئی بھی ایسی چیز جو انڈر واٹر جا کر کام کر سکتی ہے اسے سبمرسیبل کہتے ہیں۔ نیوی کے زیر استعمال آبدوزوں کی طرح یہ سبمرسیبل خودکار نہیں تھی، نہ تو یہ از خود انڈر واٹر جا سکتی ہے اور نہ ہی اپنے آپ بندرگاہ پر واپس آ سکتی ہے۔ اسے کسی بحری جہاز سے اس طرح سمندر میں چھوڑا جاتا ہے جس طرح راکٹ لانچر کو لانچ کیا جاتا ہے۔ 22 فٹ لمبی یہ سبمرسیبل ایک چھوٹی سی وین کی طرح تھی جس میں صرف 5 افراد بمشکل بیٹھ سکتے تھے۔ خوفناک بات یہ تھی کہ اس کا ہیچ باہر سے بند کیا جاتا تھا اور 17 بولٹ لگا کر اسے یوں مکفل کر دیا جاتا تھا کہ اندر بیٹھے لوگ چاہیں بھی تو کسی طرح باہر نہیں آ سکتے۔ اسٹاکٹن رش جو اس کمپنی کے بانی اور چیف ایگزیکٹو آفیسر تھے، انہوں نے 2009 میں اوشن گیٹ ایکسپیڈیشنز کی بنیاد رکھی جس کا مقصد لوگوں کو معلوماتی مہمات پر سمندر کی تہہ میں لے جانا تھا۔ پہلے اینٹیپوڈز اور سائکلوپس کے نام سے 2 سبمرسیبل بنائی گئی جو سطح سمندر سے بالترتیب 1000 اور 1640 فٹ نیچے جا سکتی تھی، اور پھر تیسری سبمرسیبل بنائی گئی جس کا نام ٹائٹن رکھا گیا۔ یہ سطح سمندر سے 13123 فٹ نیچے جا سکتی تھی۔ ٹائٹینک کا ملبہ 12500 فٹ نیچے موجود ہے اور اس سبمرسیبل کو اس ملبے تک پہنچنے کے لیے ہی ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اگر ناکام کوششوں کو نظر انداز کر دیا جائے تو 2021 میں ٹائٹن پہلی بار، 2022 میں دوسری بار اور اب جون 2023 میں تیسری بار ٹائٹینک تک گئی، اور یہ اس کا آخری دورہ ثابت ہو۔ سب سے پہلا اور بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا ٹائٹینک تک لے جانے والی یہ سبمرسیبل سیکیورٹی کے حساب سے قابل بھروسہ تھی؟ اس سوال کا جواب ہے ہرگز نہیں۔ یہ میک شفٹ قسم کی آبدوز تھی جو جگاڑ لگا کر بنائی گئی تھی۔ ایک انٹرویو کے دوران اسٹاکٹن رش نے بذات خود بتایا کہ اس آبدوز کو چلانے کے لیے ویڈیو گیمز والا کنٹرولر استعمال ہوتا ہے۔ اس کی لائٹس آف دا شیلف خریدی گئی، باقی میٹیریل، پرزاجات اور ساز و سامان بھی اسی انداز میں حاصل کیا گیا۔ اسٹاکٹن رش سے جب اس حوالے سے سوال کیا گیا تو انہوں نے اعتراف کیا کہ کئی اصول توڑ کر یہ سبمرسیبل بنائی گئی ہے۔ I'd like to be remembered as an innovator. I think it was General MacArthur said, "You're remembered for the rules you break." And I've broken some rules to make this. I think I've broken them with logic and good engineering behind me. The carbon fiber and titanium. There's a rule you don't do that. Well, I did. اس مہم پر جانے کے خواہشمند افراد جو $2.5 لاکھ ادا کر کے سبمرسیبل پر سوار ہونا چاہتے تھے، ان سے انڈرٹیکنگ لی جاتی تھی جس پر لکھا ہوا تھا یہ سواری کسی ریگولیٹری باڈی سے منظور شدہ یا تصدیق یافتہ نہیں ہے، اور اس پر سفر کرنے کے نتیجے میں آپ جسمانی طور پر زخمی ہو سکتے ہیں، معذور ہو سکتے ہیں، ذہنی صدمہ پہنچ سکتا ہے یا پھر آپ کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ سیکیورٹی ایشوز کے حوالے سے سب سے پہلے اوشن گیٹ ایکسپیڈیشنز کے ڈائریکٹر میری ٹائم آپریشنز ڈیوڈ لوچریج نے آواز اٹھائی۔ اس نے نقائص کی نشاندہی کرتے ہوئے کوالٹی کنٹرول پر تحفظات کا اظہار کیا اور تجویز دی کہ نان ڈسٹرکٹیو ٹیسٹ کے بغیر اس سبمرسیبل کو استعمال نہ کیا جائے۔ ڈیوڈ لوچریج کی تجاویز پر عمل کرنے کے بجائے اسے فوری طور پر کمپنی سے نکال دیا گیا اور بعد ازاں اس پر کنٹریکٹ کی خلاف ورزی کا مقدمہ درج کروا کے یہ الزام عائد کر دیا گیا کہ اس نے خفیہ معلومات لیک کی۔
اس کے بعد بھی مسلسل سوالات اٹھائے جاتے رہے۔ 2018 میں ہی میرین ٹیکنالوجی سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے 36 کے قریب ماہرین، جس میں اوشنوگرافرز اور ایکسپلوررز بھی شامل تھے، انہوں نے اوشن گیٹ کمپنی کو ایک اجتماعی خط لکھ کر اپنے خدشات سے آگاہ کیا اور مشورہ دیا کہ مہم جوئی کے لیے بنائی گئی سبمرسیبل کا کسی تھرڈ پارٹی سے ٹیسٹ کروایا جائے، مگر اسٹاکٹن رش ٹس سے مس نہ ہوئے۔ جب ایک بار اسٹاکٹن رش سے سبمرسیبل کے سیکیورٹی پروٹوکولز کے حوالے سے سوال کیا گیا تو انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا، سیکیورٹی وقت کا ضیاع ہے، اگر آپ محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو بستر سے باہر نہ نکلیں، گاڑی نہ چلائیں، بلکہ کچھ بھی نہ کریں۔ امریکی صحافی ڈیوڈ پوک، جو سی بی ایس چینل کے ساتھ کام کرتے ہیں اور تباہ ہونے والی سبمرسیبل ٹائٹن پر سفر کر چکے ہیں، وہ اپنے مشاہدات اور تجربات کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ 6 بار ناکام ہونے کے بعد آخرکار وہ سمندر کی تہہ میں ٹائٹینک کے ملبے تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ ایک مرتبہ تو سبمرسیبل کے محض 37 فٹ نیچے جانے کے بعد ہی کسی فنی خرابی کے باعث اسے واپس آنا پڑا۔ ایک بار ٹائٹن کی بیٹری جواب دے گئی اور دل تھام کر سنیے کہ یہ سبمرسیبل اس سے پہلے بھی ایک بار سمندر کی تہہ میں گم ہو چکی ہے۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے، اوشن گیٹ سبمرسیبل کو ویڈیو گیمز والے کنٹرولر کی مدد سے چلایا جاتا تھا۔ جی پی ایس سطح سمندر سے نیچے کام نہیں کرتا۔ رابطے کا واحد ذریعہ ٹیکسٹ میسج ہے جو سطح سمندر پر موجود اس بحری جہاز سے بھیجے جاتے ہیں جس سے اس سبمرسیبل کو لانچ کیا جاتا۔ ایک بار ٹائٹن سمندر کی تہہ میں 13,000 فٹ نیچے راستہ بھول گئی اور 2.5 گھنٹے تک بھٹکتی رہی۔ ٹیکسٹ میسج کے ذریعے اسے بتایا جاتا کہ دائیں مڑیں، بائیں مڑیں، اوپر آئیں، مگر گھپ اندھیرے میں اسے راستہ نہیں مل پا رہا تھا۔ قصہ مختصر یہ کہ جس طرح ٹائٹینک کے کپتان کو برفانی تودے سے لاحق خطرات سے مسلسل آگاہ کیا جاتا رہا اور اس نے کسی کی نہیں سنی، اسی طرح ٹائٹن کے پائلٹ اسٹاکٹن رش نے بھی فنی خرابیوں اور سیکیورٹی پروٹوکول سے متعلق تمام خدشات نظر انداز کر دیے۔ ایک اور حیرت انگیز مماثلت یہ ہے کہ جس طرح ٹائٹینک بنانے والے انجینئر جوزف بیل دوران سفر حادثہ پیش آنے کے بعد اپنے ہی جہاز میں مر گئے، اسی طرح سبمرسیبل ٹائٹن کے موجد اسٹاکٹن رش بھی اپنی بنائی ہوئی آبدوز میں سفر کرتے ہوئے مارے گئے۔ اب تک ہم یہ جان چکے ہیں کہ سطح سمندر سے نیچے 4,000 میٹر یا 13,123 فٹ گہرائی تک جانے والی یہ اکلوتی سبمرسیبل تھی۔ امریکی کوسٹ گارڈز یا امریکن نیوی کے پاس جو سب میرینز ہیں جو زیادہ سے زیادہ 1600 فٹ یا 490 میٹر گہرائی تک جا سکتی ہیں۔ امریکن نیوی کی اوہایو کلاس آبدوز سرکاری ریکارڈ کے مطابق سطح سمندر سے 800 فٹ یا 243 میٹر نیچے تک جا سکتی ہے، جبکہ سی ولف کلاس نیوکلیئر سب میرینز جو بہترین اور جدید ہیں ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ 1600 فٹ یا 914 میٹر گہرائی تک جا سکتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ اپنے دشمنوں کو دھوکے میں رکھنے کے لیے اپنی آبدوزوں کی استعداد کم بتاتا ہے اور سرکاری معلومات کے برعکس سی ولف کلاس نیوکلیئر سب میرینز 3,000 فٹ یا 914 میٹر گہرائی تک جا سکتی ہیں۔ اگر یہ بات درست تسلیم کر لی جائے تو بھی لاپتہ ہونے والی سبمرسیبل 13,123 فٹ نیچے جا سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی جہاز، کوئی آبدوز، یہاں تک کہ اوشن گیٹ کی اپنی بنائی ہوئی دیگر 2 سبمرسیبلز بھی اس کی مدد کو نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اگر بالفرض محال کسی طریقے سے کوئی سبمرسیبل اس تک پہنچ بھی جاتی تو کسی قسم کی مدد نہیں کی جا سکتی تھی، کیونکہ کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ اسے رسا باندھ کر اوپر لایا جا سکے یا اندر بند انسانوں کو باہر نکال کر لایا جا سکے۔ یہ جو لاپتہ سبمرسیبلز کا ملبہ تلاش کیا گیا ہے وہ بھی ریموٹلی آپریٹڈ وہیکلز کی مدد سے ڈھونڈا گیا ہے۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ آخری وقت میں اس بدقسمت سبمرسیبل کے ساتھ ہوا کیا؟ زوردار دھماکے سے پھٹ جانے سے پہلے اس میں موجود 5 افراد کو کچھ سوچنے یا سمجھنے کا موقع ملا یا نہیں؟ کیا یہ لوگ سلو ڈیتھ کے نتیجے میں دردناک اذیت سے دوچار ہوئے یا پھر پل بھر میں ختم ہو گئے؟ اور کیا ان کی لاشیں کبھی مل پائیں گی؟ دیکھیے، جو آپ سمندر کی گہرائی میں جاتے چلے جاتے ہیں، پانی کا دباؤ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ 4,000 میٹر گہرائی میں ہونے کا مطلب ہے کہ پانی کے دباؤ میں 400 گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ اگر اس دوران سبمرسیبل کا حل اس دباؤ کی تاب نہیں لا پاتا اور پھٹ جاتا ہے تو یہ عمل آنن فانن ہوتا ہے۔
यूं समझ लीजिए जैसे पल भर में आप पर एफिल टावर आन गिरा है या फिर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जैसी इमारतों ने आपको कुचल डाला है, और ये सब कुछ 1 सेकंड से भी कम वक्त में हो गया। मिसाल के तौर पर फर्ज करें कि ये टाइटन सबमर्सिबल है और जितनी देर में मैं इसे दबोच कर मसल डालता हूँ, इससे भी कम वक्त में ये सब कुछ हो गया है। माहिरीन के मुताबिक इस कदर गहराई में जब आबदोस का हल पानी का दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाता तो 2414 किलोमीटर फी घंटा यानी 2200 फुट फी सेकंड के हिसाब से अंदर की तरफ धंस जाता है। इसका मतलब है ये हादसा 1 मिली सेकंड में पेश आया, जबकि इंसानी दिमाग अगर बेहतरीन अंदाज में काम कर रहा हो तो भी महसूस करने और फिर रद्द अमल देने के लिए 150 मिली सेकंड्स दरकार होते हैं। यानी ये हादसा इस कदर अचानक पेश आया कि किसी को कुछ सोचने या समझने का मौका ही नहीं मिला, और दफतन ये सब लोग ज़रात में तब्दील होकर बिखर गए। यानी उनकी लाशें या एज़ा मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बिलफर्ज महाल अगर उनकी लाशें सही सलामत रह भी जाती तो उन्हें 12,500 फीट गहराई से निकाल कर लाने का कोई अमकान नहीं था। ये थी हादसे का शिकार होने वाली ओशन गेट एक्सपीडिशन कंपनी की सबमर्सिबल टाइटन की कहानी। अगर फुर्सत मिली तो इस सीरीज में टाइटैनिक की गरकाबी की तफसील भी बयान करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं या फिर कोई तजवीज़ तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 033284105337 दस्तयाब है। अपना फीडबैक दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन यानी घंटी दबाएं और देखते रहें हमारा चैनल तराजू।